رائے صاحب، آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملنے کی اجازت دی تھی، آپ گئے، آپ کو کیوں اجازت نہیں ملی اور آج واپس آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں آئے؟ دیکھیے، ہم یہاں آئے تھے ہائی کورٹ کے ذریعے خان صاحب سے ملنے کے میں ہائی کورٹ نے آرڈر کیے تھے اسٹوڈنٹ جیل اڈیالہ کو، لیکن کل ہم گئے وہاں پر تقریباً 9 بجے اور شام تک وہیں رہے عصر تک، اور انہوں نے ہماری ملاقات نہیں کرائی۔ کوئی وجہ بتایا کہ کیوں وجہ ملاقات نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کوئی خاص نہیں بتائی کہ بالکل ہی کیسے کہتے ہیں کہ ادھر ادھر فرار کر رہے تھے، اور پہلے کہا کہ بیٹھے ہیں ہم ملاقات کراتے ہیں، تو ہم بیٹھے رہے کافی دیر، اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا جی کہ آج ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آج کنٹمپٹ اور نوٹس آج ہم گئے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے بھی اپلیکیشن دائر کی ہے، امید ہے انشاءاللہ کل اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اور دیکھیے، ایک تمام پاکستانی کا بنیادی حق ہے، اور جیل میں جو قیدی کا بھی حق ہے، اس کے بھی حقوق دیں گے، اس کے جو ملاقاتی نے ملاقات کرنے دیجیے، پھر جب ہائی کورٹ آرڈر کر دے تو قانون ہے، لا ہے، اس کو انہیں فالو کرنا چاہیے، تو اوبے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پاکستان عجیب ملک بن گیا ہوا ہے، یہاں قانون کی کوئی حرمت ہی نہیں رہی ہے، قانون بے حرمت ہو چکا ہے، اپنا تقدس کھو بیٹھا ہے، اور لگتا ہے کہ قانون کوئی چیز ہی اس ملک میں جنگل بن گیا ہوا ہے۔ جنگل میں بھی کہتے ہیں کوئی قانون ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نہیں ہے، بدترین جنگل بن چکا ہوا ہے۔ ہم کورٹ میں گئے انشاءاللہ، امید ہے کل ہیئرنگ ہوگی اور ہمیں ملاقات کروائی جائے گی ہماری۔ علامہ صاحب، پہلے فارم 45 والا معاملہ آپ نے پٹیشن ہے کہ ابھی ملاقات کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فارم 45 آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک لیگل ان کے اوپر بائنڈنگ تھی الیکشن کمیشن کے اوپر، انہوں نے اپنے جو ایکٹ بنایا ہوا ہے اس کی سیکشن 95 کے تحت ہونا چاہیے تھا کہ وہ نشر کرنا چاہیے تھا، پبلش کرنا چاہیے تھا 14 دن کے بعد، انہوں نے نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ بھی لیگل پریکٹس ہے، لاقانونیت ہے۔ جب انہوں نے پبلش کیا تو آپ نے دیکھ لیا، پھر ہم کورٹ میں گئے تھے کہ بھائی پہلے ہم ان کو لکھا، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو پھر ہم کورٹ میں چلے گئے۔ کورٹ نے جب اعتراضات وغیرہ ختم کر کے ہماری پٹیشن انٹرٹین کر لی، تو انہوں نے اچانک سے وہ نشر کی 45 فارمز کو نشر کیا، لیکن وہ ایسا تھا پنجاب کا بالخصوص کہ ان کو واپس لینا پڑ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نقل کی عقل یہ ہوتی ہے۔ حیران ہوتا ہوں کیسے لوگ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، تو پھر دوبارہ انہوں نے واپس لے لی۔ اب ہماری پٹیشن موجود ہے، انشاءاللہ اس کی بھی جلد ہیئرنگ ہوگی، اور جو عوام کا حق ہے، جو قانونی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ادا ہونی چاہیے، قانون پر عمل ہونا چاہیے۔ اس ملک میں جب تک قانون پر عمل نہیں ہوگا نا، چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ بیسٹ قانون ہو، قانون پر عمل کرنے والے بھی جو ہے نا، جن کے ہاتھ میں قانون ہے، عمل کرنا اور عمل کرانا، ان کے اندر بھی قانون کی حرمت تقدس ہونا چاہیے۔ مثلاً ابھی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرنا درست نہیں ہے، غیر قانونی ہے۔ اگر آپ آئیں خود ہی کراس کرنا شروع کر دیں، جنہوں نے قانون بنایا ہوا ہے وہ خود ہی قانون کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں، تو ایک ایسی روایت قائم ہو جاتی ہے، پھر دوسرے بھی قانون شکنی کرتے ہیں، اور ایک قانون شکنوں کا معاشرہ اور جو ملک ہوتا ہے وہ دھرم برہم ہوتا ہے، اس کا نظام کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہوتی، اور ملک کبھی پیش رفت ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے لاقانونیت، اور لاقانونیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الیکشن سے شروع ہوتی ہے۔ الیکشن میں قانون سارے کا سارا کو اٹھا کے بھرے پھینک دیا گیا۔ لاقانونیت جب کسی ملک میں ہوگی، نہ امن و امان ہوگا، نہ سیاسی بحران ختم ہوگا، نہ معاشی مشکلات حل ہوں گی، اور ملک بھی بے وقار ملک ہو جائے گا، ملک بھی وقار نہیں رہے گا۔ میرے خیال میں جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جو قوانین بنے ہوئے ہیں، خود بنائے پارلیمنٹ میں، انہوں نے ان پر عمل ہونا چاہیے۔ شکریہ۔